محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، مال، فلم یؤدی زکاتہ، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دے، لیکن وہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں دیتا، اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ہر انسان مسلمان مومن اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دے تو معاشرے سے غربت اور گداگری ختم ہو جائے، فقر و فاقے کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر نظام بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو نظام اور قانون وہ معاشیات کا ہو، اکنامک کا ہو، یا معاشرت کا ہو، یا سیاست کا ہو، یا حکومت کا ہو، کوئی بھی میدان، کوئی بھی نظام، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے بہتر رہنمائی دینے والا ہمیں کوئی نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اس کو چاہیے زکوٰۃ دے، لیکن وہ نہیں دیتا زکوٰۃ، فلم یؤدی زکوٰۃ، اب کیا ہوگا؟ خیر صلی اللہ، کوئی بات نہیں، اور جب اسے بتایا جائے، ڈرایا جائے تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، دیکھی جائے گی، نہیں، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا کیا ملے گی؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو سزا یہ ہے، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اور یہ دونوں علامتیں سانپ کے شدید زہریلا ہونے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گنجا ہوگا، زہریلا ہونے کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ 2 نقطے ہوں گے، اور یہ دونوں علامتیں اس بات کی ہیں کہ یہ سانپ بڑا ہی خطرناک ہے، اس کے زہر کی معمولی سی پچکاری انسان کی موت کے لیے کافی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی، قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ایک مینڈے کی صورت میں لے کر آئے گا موت کو، اور حکم دیا جائے گا اسے ذبح کر دینے کا، جنت اور دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ گنجا سانپ کیا کرے گا؟ یطوقہ یوم القیامت، اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، جس طرح کے ہار، عورت اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے نا تو اسے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کے گلے کا لازمی جزو اور حصہ بنا دیا جائے گا اس گنجے سانپ کو۔ یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلہزمتین، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر ڈسے گا، کاٹے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا، یہ بھاگے گا، اس سے جان چھڑانا چاہے گا۔ آج آپ سوچئے دنیا میں آپ سو رہے ہو، بڑے آرام سے مزے کی نیند سو رہے ہو، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، بہترین پردے لٹک رہے ہیں، ہر چیز، ایک کمرے پر آپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے گھر بنایا ہے، تو پورے گھر پہ پتہ نہیں کتنا کروڑ لگایا آپ نے، ایک کمرے میں آپ نے 1 کروڑ لگا دیا، ہر چیز موجود ہے، محل ہے، اچانک کہیں سے کوئی سانپ آ جاتا ہے، آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہو، آپ بھاگتے ہو، چیختے چلاتے ہو کہ سانپ کو مجھ سے دور کرو، کہیں یہ سانپ مجھے ڈس نہ لے، میری موت واقع نہ ہو جائے۔ ہے حقیقت کے نہیں؟ حقیقت ہے، انسان بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سانپ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، فطری بات ہے۔ الحفیظ والامان، ایک شخص سرکس میں کرتب دکھا رہا ہے، اس نے بلیک کوبرا کو اپنی گردن میں لپیٹا، اس نے اسے ایسے مضبوطی کے ساتھ شکنجا کسا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے انسان کو کس نے کہا ہے؟ اور جو کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بھی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ مت وہ یہ سمجھے کہ آج اگر ہم مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق باوجود اس کے کہ چھاتی پھلا کے سینہ چوڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ توحید و سنت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، تو مت وہ یہ سمجھے کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے. نہیں، بہتر نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، ہار بنا کے پہنا دیا جائے گا ان کے گلے میں، اور وہ اس کی باچھیں پکڑ کے ڈسے گا، یہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. تو پھر اسے کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں جانتا. انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں سمیٹ کر رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا.